الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للجنة 8 أبواب وفيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الرحمة للعالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے کتاب اللہ سے ہر مسلم کا یہ سیاہ دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں نافرمان محمد کا۔ ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے، الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے، میری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے، نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل، نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل، دوبارہ ہمیں نام محمد سے ذرا باخبر کر دے۔ تمام حضرات ثواب کے لیے سے بآواز بلند نماز والا درود شریف تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نہایت ہی معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عزت والیاں، پاک دامن حیادار میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور اس مدرسہ طالب القرآن دیوان والے کی طالبات، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سر پر آن پہنچا ہے، اور اس کے انتہائی قریب 1 یا 2 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ دوستوں سے ملاقات کا، گفتگو کرنے کا شرف نصیب فرمایا ہے۔
میں شکر گزار ہوں اس مدرسے کے محتمم استاد حضرت جناب قاری نذیر احمد صاحب کا کہ جن کی پرخلوص دعوت پر اللہ تعالیٰ نے آپ دوستوں کی زیارت نصیب فرمائی اور رابطے میں رہے اور بہت ہی زیادہ اصرار فرمایا استاذ العلماء حضرت مولانا محمد انور حقانی حسانی صاحب نے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے مجھے بتایا گیا کہ دیوان والا کے اس مدرسہ تعلیم القرآن میں الحمدللہ 5 بچیوں نے بخاری شریف پڑھی، کہہ دے الحمدللہ، اور 5 بچیوں نے قرآن مجید پڑھا، ختم کیا. اور چھوٹے سے اس قصبے میں اور اس مدرسہ میں 20 بچوں نے حفظ و ناظرہ قرآن پاک ختم کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تبارک و تعالی اس کاوش کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس مدرسے کو دن دگنی رات بے شمار گنی ترقی نصیب فرمائے. جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا تھا یہاں پہنچنے کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ میرے بعد جو بزرگ مولانا جلیل احمد صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ بیان بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس وہ دیں گے. مجھے ابھی یہ حکم کیا گیا کہ آپ کوئی اور بیان کر دیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سال کے بعد آنے والا مہینہ، برکتوں رحمتوں والا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سر پہ آن پہنچا ہے، کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ ہدایات احادیث مبارکہ کی روشنی سے لے کر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ آپ حضرات بھی اور میں بھی رمضان شریف کو ان آداب اور ان احکام کے مطابق جو اللہ کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمائے ہم رمضان مبارک کا وہ مہینہ گزاریں تاکہ اللہ آپ کی بھی بخشش فرما دے اور اللہ میری بھی بخشش فرما دے. اسی بات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وعظ اور آپ کے ایک تقریر بلکہ آپ کے ایک خطاب کا ایک حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے متعلق باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے 250 سال سے لے کر 350 سال تک عمر پائی ہے. اس میں مختلف اقوال ہیں. 250 سال سے کم کسی کا قول نہیں، 350 سال تک اقوال ہے کہ اللہ نے انہیں اتنی عمر عطا فرمائی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہ کر نفس کشی کی ایسی کامیاب محنت فرمائی، اللہ کے محبوب کے دل میں ایسی جگہ پائی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی تو میرے اہل بیت کا ایک بندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اہل بیت ہونا یہ بھی کم اعزاز نہیں، بڑا اعزاز ہے. اس کو جتنا بڑا کہا جائے اس سے بھی یہ بڑا اعزاز ہے جو اللہ کے محبوب نے فارس اور ایران سے آنے والے سلمان فارسی کو عطا فرمایا. وہ فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، آواز کیا شعبان کے آخری دن ہے، اور آج اتفاق سے ایک دن اس سے پہلے ہے. کل کے بارے میں امید ہے کہ شاید کل شعبان کا آخری دن ہوگا اور پرسوں رمضان شریف شروع ہو جائے گا.
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطاب کیا. اسی خطاب کا ایک آدھ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے سارے لوگوں. ایھا الناس کا خطاب سب لوگوں کو ہوتا ہے. اے لوگوں، اس میں مرد بھی آ گئے، خواتین بھی آ گئی، اپنے پرائے قریب دور والے سارے ہی آ گئے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک. ارشاد فرمایا لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے جو بڑا مہینہ ہے، اور فرمایا وہ مبارک برکت والا بھی ہے. یہ جو اللہ کے محبوب نے سائے کا لفظ فرمایا، اظلکم، علماء بیٹھے ہیں ذل سے ہے، اس کا معنی سایہ. وہ مہینہ باقاعدہ سایہ نہیں ڈالتا، اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت. ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ سے، باپ کا، اس شخص، اس بچے سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یعنی باپ فوت ہو گیا. وہ جو محبت اور شفقت اور رحمت کی، اس سے یہ معروم ہے. ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فلاں بزرگ کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر سلامت رکھے. کیا مطلب؟ یہاں سائے اور چھاؤں سے مراد شفقت ہے، محبت ہے، پیار اور رحمت ہے. اللہ کے محبوب نے پہلا تعارف اس رمضان مبارک کا یہ کرایا کہ قد اظلکم، وہ مہینہ تمہارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، یعنی وہ باعث رحمت ہے، اس میں اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے. اور فرمایا شہر عظیم، وہ بڑا مہینہ ہے. اب بڑے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عام مہینے تو 30-29 کے ہوتے ہیں، لیکن یہ 40-50 دن کا ہوگا. ہماری تو پھر خیر نہیں تھی نا اگر ایسا ہو جاتا. لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے. بڑے ہونے کا معنی کہ شان کے اعتبار سے بڑا، اس کی شان بڑی ہے. اور فرمایا مبارک، وہ برکت والا مہینہ ہے. کیسا بڑا اور کیسی برکت والا؟ فرمایا اس میں بندہ اگر ایک نفل کام کرے تو اللہ اس کو فرض برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو اللہ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اس میں ایک فرض نماز ادا کرے گا تو اللہ اس کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. کوئی ایک زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ اس کو 70 اس مقدار کی زکوٰۃ ادا کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اس مہینے کی قدر جانتے اور اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، جہاں اس بات کا عام طور پر لحاظ اور خیال رکھا جاتا ہے کہ نفل کام کا ثواب فرض برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، تو اس میں الحمدللہ عبادات کی مقدار بڑھ جاتی ہے. فرض نماز نہ پڑھنے والے اتنی لمبی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. سال بھر جس نے قرآن کو نہیں دیکھا تھا وہ رمضان مبارک میں قرآن لے کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. بہت سے بخیل جنہوں نے سال بھر کو صدقہ خیرات نہیں کیا تھا، رمضان میں وہ خیراتیں کرنا شروع کر دیتے. یہ ساری بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بھی مزید توفیق عطا فرمائے. لیکن میں اس کے دوسرے رخ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کا التزام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر فکر اس کی ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے. اس لیے کہ جیسے اس مہینے میں عبادت کا، نیکی کا ثواب زیادہ ہے محترم سامعین، ویسے ہی اس مہینے میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے. جگہ اور وقت بدلنے سے
بعض دفعہ گناہ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور فیصلہ آپ سے چھوڑتا ہوں۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ بازار میں، گلی میں، گھر میں، کھیت میں جھوٹ بولتا ہے، گناہ ہر حال میں حرام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے رحمت والے فرشتے اس بندے سے کافی دور چلے جاتے ہیں، اور جھوٹ میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اس لیے اللہ نے جھوٹے پر لعنت دی اور اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سچی اور صحیح اور سچی بات کرو۔ کیا ملے گا؟ رب العالمین نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سچ بولو گے، تقوی اختیار کرو گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال بھی درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، سید دو عالم، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ کیا صدیق اور سچا لکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، سچ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بالمقابل ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، وہ بندہ اللہ کے یہاں بھی پھر جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس لیے سچ بولنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ میں نے عرض کیا ایک بندہ بازار میں، گلی میں، گھر میں، کھیت میں، دکان میں جھوٹ بولتا ہے، یقیناً حرام ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے گھر میں، مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گناہ اس کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑا ہے؟ آپ جانتے ہیں سارے اس بات کو، کیوں ہر بندہ کہے گا یار جھوٹ بولنا تھا تو بازار میں بول لیتا، اس کو مسجد کا بھی حیا نہیں آیا، اس کو مسجد کا بھی خیال نہیں آیا، مسجد کا بھی احترام اس نے پامال کر دیا ہے۔ معلوم ہوا بات وہی ہے، جھوٹ باہر بھی جھوٹ تھا، اندر بھی جھوٹ ہے، لیکن مسجد میں آ کر جھوٹ بولنے کا وبال بڑھ گیا، شدت بڑھ گئی۔ آپ سارے کہہ رہے ہیں اس نے مسجد کا حیا نہیں کیا، مسجد کا خیال نہیں کیا، گناہ بڑھ گیا، وبال بڑھ گیا۔ ایک مثال، دوسری مثال، ایک صحابی نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ صحابہ کرام کا اس امت پر بڑا احسان ہے، صحابہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ صحابہ نے سوالات کیے، اللہ کے حبیب نے جواب دیے، اللہ نے صحابہ کے سوالوں اور نبی کے جوابوں کو ملا کر کے دین بھی مکمل کر دیا، قرآن بھی اللہ نے مکمل کر دیا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے، اصل میری جو غرض ہے وہ تیسرا سوال ہے، لیکن میں حدیث ساری مکمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
صحابی کا مقصد یہ تھا معلوم ہو جائے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لوں، اللہ کی ناراضگی سے بچ پاؤں۔ ہم بھی نیت کر لیں، ہمارے سامنے جو گناہوں کی فہرست آئے گی انشاءاللہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ارادہ کرنا ہمارا کام، بچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ صحابی نے سوال کیا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تدعو للہ ندا، ان تدعو للہ ندا، کہ تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج جناب والا کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درختوں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی جانوروں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کو سجدہ کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، جبکہ اللہ کا شریک بنانا قرآن کریم نے بھی بتایا، اللہ کے حبیب نے بھی بتایا کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے۔ خواہ وہ شریک نبی کو بنایا جائے، خواہ اللہ کے کسی ولی کو بنایا جائے، اللہ کا شریک خواہ حضرت علی کو بنایا جائے، اپنے پرائے کسی کو بھی شریک بنائیں گے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن شرک کا گناہ میرا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا قرآن اٹل فیصلہ بتاتا ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، اس لیے ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ بات کو مکمل کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا، کہتے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ثم ایون، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، اس کے بعد پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ اپنی اولاد کو، بیٹے کو اس لیے قتل کرنا کہ اس کو کہاں سے کھلاؤں گا، اس کی روزی کا انتظام کہاں سے کروں گا۔ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رازق سمجھ بیٹھے، حالانکہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو بل نہیں دیتے روزی کا وہ اللہ کا نام بلند آواز سے لے، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ صرف ہمارا عقیدہ ہی نہیں، اللہ کا قرآن جا بجا ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا روزی رساں کون ہے؟ اللہ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید دو عالم سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے۔ یمن سے ایک قافلہ چلا، مدینہ طیبہ کا رخ کیا، اس لیے کہ آمنہ کے لال کی دعوت اسلام ان تک پہنچی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا، شرح صدر ہوا اسلام لانے کے لیے، آمنہ کے لال کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے یمن سے ایک بڑا قافلہ چلا، مدینہ طیبہ آ رہا ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا راستے میں ایک جگہ پہنچے، ابھی 1 2 3 منزل سفر باقی تھا کہ کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ انسان ہے، آخر کھائے پیے بغیر اس کا گزارا مشکل ہے، پھر سفر کو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بیٹھ گئے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کیا کریں؟
مشرق کے بعد طے ہوا کہ سارے تو مدینہ پہنچنا مشکل بات ہے، ایک بندے کو تیز رفتار سواری پر سوار کر کے مدینہ بھیجو، ہم جس کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں اس محمد الرسول اللہ کو جا کر بتائے اتنا بڑا قافلہ اسلام لانے کے لیے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اس لیے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، کھاتے پیتے ہم آپ کی بارگاہ میں سارے پہنچ کر کے کلمہ بھی پڑھیں گے، آپ کی زیارت بھی کریں گے۔ چنانچہ مشورے کے بعد ایک آدمی کو تیز رفتار سواری پر سوار کر کے مدینہ الرسول میں بھیجا، جب وہ آیا اتفاق کی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی مسجد میں بیٹھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ او میرے محترم سامعین، وہ صحابہ کتنے مقدس لوگ تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، اللہ کا قرآن بھی پڑھتے تھے، اور میری مائیں بہنیں بھی غور کریں، میں نے تو صحابیات کی زندگی اور حالات میں پڑھا ہے کہ وہ خواتین گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ساتھ کرتی تھی۔ ایک صحابیہ دوسری صحابیہ کے گھر گئی روٹیاں لگانے کے لیے، تنور گرم ہے، لکڑیاں بھی بچ جائیں گی، وقت بھی بچ جائے گا، اس کے گھر میں گئی تو 4 لکڑیاں اس کے تنور میں ڈالی، دعا سلام کے بعد ادھر تنور گرم ہو رہا ہے اور ادھر اس خاتون نے، اس صحابیہ نے، اس اللہ کی بندی نے زبان پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے، ادھر جناب روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، تنور گرم ہوتا جا رہا ہے، لیکن صحابیہ قرآن پڑھتی جا رہی ہے، روٹیاں پک کے مکمل فراغت ہوئی، اس بی بی نے اپنے چھاپے میں اپنی روٹیاں رکھ کر سر پہ رکھی، ہاتھ جھاڑ کے کہنے لگی لے بہن السلام علیکم، تیرا تنور فارغ ہو گیا، میری روٹیاں پک گئی، تیرے تنور پہ کھڑے کھڑے میرے 3 پارے قرآن کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ ہمیں وہ دور دوبارہ نصیب فرما۔ ہم امید لگا کے اس لیے مدارس کھول کر بیٹھے ہیں، صرف بنین کے نہیں بلکہ بنات کے مدارس اس لیے کھول کے بیٹھے ہیں، ہمارے ان مدارس سے ایسی بنات، ایسی بچیاں، ایسی بیٹیاں تیار ہوں جو گھر کی 4 دیواری میں قرآن کا مدرسہ بنا کر اللہ کی رحمت کو دعوت دے دے۔ اللہ ہمیں دوبارہ وہ ماحول نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آنے والا شخص مدینہ میں مسجد نبوی میں آیا اور ادھر اللہ کے حبیب گھر میں انتظار کرنے لگا، ادھر ایک صحابی بیٹھا مسجد نبوی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اتفاقاً اس نے یہی آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کی ہر چیز کو روزی دینے والا کون ہے؟ وہ خود آنے والا عربی، قرآن بھی عربی، اس شخص کی زبان بھی عربی، سمجھ گیا اللہ فرمانے کہ ہر چیز کی روزی کا ذمہ دار میں اللہ۔ سوچنے لگا یار آج تک ہم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی رسول کو، قرآن کو ہم نے نہیں مانا، اس اللہ نے ہمیں بھوک کے مارے ماں تو نہیں دیا، موت تو نہیں دے دی، آج تم اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے، اللہ کے نبی رسول کو ماننے کے لیے ہم آئے۔ جب اس نے ہم منکروں کو، پہلے کافروں کو نہیں مارا تو آج بھی اللہ ہمیں اسلام لانے کی وجہ سے نہیں مارے گا، روزی جانے اس کی ذمہ داری جانے۔ یہ کہہ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کیے بغیر وہیں سے واپس چلا گیا، جا کر کہا انتظام ہو رہا ہے، نہ تفصیلات انہوں نے پوچھی، نہ تفصیل اس نے بتائی، بس اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ کر کے واپس چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، 2 انسانی شکل میں 2 فرشتے، ایک بڑا سارا کھانے کا برتن، ایسے سمجھو بڑی دیگ کھانے کی بھر کے، اور وہ کھانا بھی دنیا کا کھانا نہیں تھا، وہ لے کے آئے، ان کے حوالے کیا اور خود چلے گئے۔ امیر لشکر نے کہا لو بھی دسترخوان لگاؤ، محمد الرسول اللہ کے گھر سے کھانا آ گیا ہے، لہذا یہ کھانا کھاؤ، جو بچ جائے سنبھال کے رکھنا، راستے میں کام آئے گا۔ اب جب دسترخوان لگا اور وہ سارے کے سارے جو اسلام لانے کے لیے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ رہے تھے، سارا قبیلہ، ساری جماعت، سارا وقت بیٹھ گیا دسترخوان پہ، جی بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ امیر لشکر نے، سردار نے پوچھا بتاؤ کھانا پورا ہو گیا، بچ گیا، کم ہو گیا؟
تو خدمت کرنے والوں نے کھلانے والوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک لقمے کی کمی نہیں بلکہ کھانا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آخر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کھانا اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے گھر کا کھانا ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کھانا سنبھال کے رکھو، راستے میں کام آئے گا، ہم کھاتے پیتے جائیں گے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ایک دو منزل کا جو فاصلہ باقی تھا وہ طے کیا، راستے میں پھر کھایا، آخرکار مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، مشرف کا زیارت ہوئے، کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، صحابیت کا اعلیٰ مقام پایا۔ وہ صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے، میں ان کی گرد راہ پہ قربان جاؤں۔ صحابہ تو صحابہ تھے کہ جن کی ہر شب عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ان کو حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درمیان میں بات اور ہو جائے تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر جناب، میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، مشرف اسلام ہو گئے، صحابیت کا اعلیٰ مقام پا لیا۔ اور مشکات شریف کی مجھے ایک حدیث بھی ذہن میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او من رآنی۔ یہ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مشکات شریف کی حدیث کا میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ آپ کی ان طالبات نے بنات نے جنہوں نے یہاں بخاری شریف پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث مشکات شریف کی پڑھی، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام کی حالت میں مجھ محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھنے والے یعنی میرے صحابی کو دیکھا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ صحابہ ہیں جن کو دیکھنے والا بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے، خود صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے حبیب کی خدمت پیار کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب، ظاہر بات ہے بندہ جب کسی کے مہمان جاتا ہے تو اگلا کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور وہ تو اسلام لائے تھے، کلمہ پڑھا تھا، حضور کا صحابی بنے تھے، تو یقین کی بات تھی کہ حضور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ تو صحابہ نے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آنے والے وقت میں یا رسول اللہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام نہ کرنا، اس لیے جو کھانا آپ نے پہلے ہمارے لیے بھیجا تھا نا، وہ اتنا برکت والا تھا کہ ہم نے 2-3 منزل پہ کھایا مگر کھانے میں کمی نہیں آئی، وہ کھانا باقی ہے، اس لیے اور کھانا نہ بنانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کھانے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا، تم کہتے ہو جو آپ نے کھانا بھیجا۔ اب سارے حیران کہ حضور نے کھانا بھیجا، لیکن آپ فرماتے میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ وہ آنے والا شخص درمیان میں قاصد بن کے آیا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے ساری بات بتائی، اللہ کے حبیب میں آیا تھا، انہوں نے بھیجا تھا آپ کے پاس کہ کھانے کی اطلاع کرو، کھانا بنائیں، لیکن جب میں آیا آپ گھر میں تشریف فرما تھے، میں انتظار کرنے لگا، اتنے میں ایک صحابی نے پڑھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میں نے آیت کا ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسی آیت پر یقین لا کر کہ جب کھانے کا ذمہ دار میرا اللہ ہے تو پھر میں نبی کو کیوں تکلیف دوں؟ وہ جانے، اس کی روزی کی ذمہ داری جانے۔
اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات سے توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ علماء نے ایک واقعہ دردناک لکھا، بڑا عجیب لکھا۔ ایک اللہ والے تھے، جنگل میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے، تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا، ڈول رسی لے کر اس جنگل میں کنویں پر تشریف لائے، پانی کا ڈول بھر کے اپنا گھڑا مٹکا مشکیزہ میں بنا لوں بھر لوں، لیکن جب وہ آئے تو جب اپنا ڈول رسی اس کنویں میں ڈالا پانی لینے کے لیے، اللہ کی شان، اس کے ہاتھ سے رسی جو چھوٹی، ڈول بھی گیا، رسی بھی گئی کنویں میں۔ اب بڑا پریشان کھڑا ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں، کسے کہوں؟ ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مایوس ہو کر، نا امید ہو کر واپس جانے لگا۔ ادھر دیکھا کہ ہرنوں کے، جانوروں کی ایک جماعت آ رہی ہے، وہ ٹپولیاں کھاتے، چھلانگے مارتے اس کنویں کے کنارے پر آئے۔ آ کر کے پہلے ادھر دیکھا، اس اللہ والے، آسمان والے اللہ کو دیکھا، اور پھر پانی کو غور طرف نگاہوں سے دیکھا، انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں پانی چڑھتا 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 ہرنوں کے پاؤں تک جگہ آ لگا۔ انہوں نے پانی پیا جی بھر کر، پھر آسمان والے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، اور پھر چھلانگے لگاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس بندے نے، اللہ والے نے دیکھا کہ میں آیا تو میرا ڈول رسی چھین لیا گیا، ان کے لیے پاؤں تک پانی آ گیا، جاؤں دیکھوں اگر پانی وہاں تک ہے تو میں بھی اپنا ڈول بھر لوں۔ جا کر دیکھا تو پانی تو کنویں کی تہہ میں تھا۔ اوپر دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ، میں تو انسان ہوں، میرے بارے میں کہا جاتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں، میں آیا میرا ڈول رسی بھی چھین لیا گیا، اور یہ ہرن آئے پاؤں تک پانی آ گیا، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، ارے بندے تیرا بھروسہ ڈول اور رسی پر تھا، جبکہ ان کا بھروسہ میری ذات پر تھا۔ اسی کو کسی عربی کے شاعر نے کہا نا، کہتے لذ بالالہ ولا تلذ بسواہ، لذ بالالہ ولا تلذ بسواہ، من لاذ باللہ الجلیل کفاہ۔ اسی کی پناہ میں آ جا، اسی پر بھروسہ کر لے، اس کے سوا نہ کسی کی پناہ میں آ، نہ کسی پہ بھروسہ کر، اس لیے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آنے والے شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جب یہ آیت سنی صحابی سے، میں وہیں سے واپس چلا گیا کہ روزی جانے اور روزی دینے والا اللہ جانے۔ بس میں گیا تو اتنے میں دو آدمی آئے، کھانا دے کر چلے گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے نئے بننے والے صحابہ، او اشعریین کی جماعت، او یمن کے لوگوں، وہ کھانا مجھ محمد کے گھر کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ڈائریکٹ میرے اللہ نے جنت سے تمہارے لیے بھیجا تھا۔ تو میں وہ کھانا اگر باقی ہے تو وہ لے کے آؤ، جنت کا کھانا میں محمد بھی کھاؤں۔ اللہ کی ذات پہ توکل اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے رحمت کے یوں دریا بہا دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب، دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یاد ہے آپ کو حدیث؟ صحابی نے 3 سوال کیے، بڑا گناہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شرک کرنا۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو اس لیے مارنا، قتل کرنا کہ اس کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ آپ کہیں گے ہم تو یہ نہیں کرتے، لیکن میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں غور فرمائیں، جن گھروں میں جو بچیاں، جو خواتین، جو مائیں اور جو بہنیں، میری عزت والی بہنیں یہ منصوبہ بندی کے آپریشن کرواتی ہیں، یہ کس لیے کراتی ہیں؟ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ روزی رساں تو اللہ ہے اور اولاد پیدا ہو جائے گی تو ان کو بھی روزی اللہ دے گا، تو پھر منصوبہ بندی کرا کے اولاد جننے کا سسٹم کیوں خراب کرتی، کیوں ختم کر دیتی؟ ہماری حکومت یہ کیوں نعرہ لگاتی کم بچے خوشحال کرانا، 2 ہی بچے بہت ہی اچھے؟ یہ نعرہ کس نے لگایا؟ ہم نے نہیں لگایا۔
اگر اللہ کی ذات میں یقین ہوتا کہ روزی دینے والا وہ ہے تو پھر ہمیں یہ نعرے لگانے کی، یہ منصوبہ بندی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے منصوبہ بندی آپریشن اس لیے کرایا، اولاد جننے کا سلسلہ اس لیے بند کرایا کہ کہاں سے کھلائیں گے، جیسا کہ حکومت کا نعرہ ہے کہ موجودہ آبادی کو سنبھالنے کے لیے ہماری معیشت پہلے ہی تنگ آ چکی ہے، اور اگر پیدا ہو گئے تو کہاں سے سنبھالا جائے گا۔ اگر اس نظریے کے ساتھ کیا تو اس نے اللہ کی ذات پہ پورا ایمان یقین اس کو نصیب نہ ہوا۔ یہ سب سے بڑا گناہگار ہے، شرک کے بعد یہ دوسرے نمبر کا گناہگار۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے، اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ صحابی نے تیسرا سوال کیا جس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات عرض کی ہے، اصل میرا ٹارگٹ وہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ثم ایون، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل، اولاد کا قتل، اور اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ وہ اپنا منہ کالا کرے، بدکاری کرے، بے حیائی کرے، کیونکہ خواتین کا مجمع بھی سن رہا ہے، صریح الفاظ کہنا مناسب نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہمسائے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اس کی عزت برباد کرے۔ اب دیکھیے بدکاری تو ہر حال میں بدکاری ہے، منہ کالا کرنا تو ہر جگہ پر منہ کالا کرنا ہے، گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ فرماتے اگر شادی شدہ مرد عورت ایسی بدکاری بے حیائی کرے، اس کو سنگسار پتھر مار مار کے ختم کر دو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے 100 پتھر ان کو مارو، 100 کوڑے ان کو مارو، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن اللہ کے حبیب نے ایک شرط لگا دی، تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ ایسا منہ کالا کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدکاری تو ہر حال میں بدکاری تھی، ہمسائے کی بیوی کا اللہ کے حبیب نے ذکر کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے ہمسایہ تو ہمسائے کا رکھوالا تھا، اس کی عزت کا یہ خیال کرتا، یہ رکھوالا بن کے الٹا لٹیرا بن گیا۔ اس نے صرف ایک گناہ نہیں کیا، ہمسائے کا حق بھی مارا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی کی ہے، اس لیے گناہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے بازار میں، ایک مسجد میں۔ آپ کہتے ہیں مسجد کے گناہ کا، مسجد کے جھوٹ کا گناہ وبال زیادہ ہے۔ ایک بندہ عام جگہ بدکاری کرتا ہے اور ایک بندہ اپنے ہمسائے کے گھر میں بدکاری کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنے والے کا گناہ اور زیادہ۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اسی طرح میرے محترم سامعین سمجھیے، ایک بندہ عام مہینوں میں، عام دنوں میں گناہ کرتا ہے، اس کا بھی اپنی جگہ نقصان ضرور ہے، اور ایک بندہ گناہ کرتا ہے رمضان شریف میں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے رمضان شریف میں، اس کا وبال کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی تشریح ایک فقہی مسئلے کے ضمن میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے بتایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے فَلْيَصُمْ ہو، وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ رمضان شریف کا قیام کرے، عبادت کرے ایمان اور ثواب کی امید پر، فرمایا اس کے پچھلے گناہ سارے اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ رمضان شریف کی لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جو بندہ عبادت کرے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ 3 باتیں حضور نے فرمائی، روزے پر، عام راتوں کی عبادت اور شب قدر کی عبادت پر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ، قرآن کہتا ہے جس کو رمضان شریف نصیب ہو گیا وہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا وہ شرعی مسافر ہے، آج کل 78 کلومیٹر 48 میل ہوتے تھے پہلے والے شریف پرانے دیسی میل، تو آج کل ان کا سفر بڑھتا ہے 78 کلومیٹر۔ احتیاطاً 80 کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ جو بندہ اس سے زیادہ مسافت کا سفر کرے، بے شک وہ ہوائی جہاز کا سفر کیوں نہیں، اے سی گاڑی کا سفر کیوں نہیں، جتنا آرام دہ ہے، لیکن ہے تو سفر قطعۃ من العذاب ہے سفر۔ تو فرمایا جو بندہ شرعی مسافر ہے اگر یہ روزہ نہ رکھے تو قرآن کریم نے بتایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں پھر اس کی قضا دے کر گنتی پوری کر لے۔
اسی پر میں اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ بنات آدم پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جن میں نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، نہ پڑھ سکتی ہیں۔ وہ آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی جانتی ہیں ان دنوں میں جب روزہ نہیں رکھا جاتا تو نماز کی قضا تو نہیں ہے عورت کے ذمہ، ان ایام کی جو نمازیں قضا ہو جائیں نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے جو رہ جائیں ان روزوں کی قضا ان عورتوں کے ذمہ بھی ہے۔ خواب ماہانہ جو مجبوری ہوتی ہے یا اولاد بچہ پیدا ہوا پھر روزہ نہ رکھ سکی تو قرآن کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں پھر اس کی قضا دینی ہے، وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ 29 کا مہینہ تھا تو 29 پورے کریں، 30 کا تھا تو 30 روزے پورے کریں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اگر رمضان شریف کا روزہ شرعی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھا، مثلا وہ بیمار ہے یا مسافر ہے، عورت کو مجبوری کے ایام آ گئے، کوئی اور وجہ بنی شرعی طور پر اس کو روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، اجازت مل گئی روزہ نہ رکھے وہ، اب اس نے بعد میں اس کی قضا دینی ہے نا۔ اب قضا کے لیے کوئی مہینہ منتخب کر لیں، شوال سے لے کر شعبان تک 11 مہینوں سے کوئی مہینہ چن لیں، اس میں وہ چھوٹا ہوا روزہ مرد یا عورت قضا دے۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر کے اس نے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس دل نہیں مانا چلو آج توڑ لیتے ہیں پھر کل رکھ لیں گے، پرسوں رکھ لیں گے، روزہ رکھا تھا رمضان شریف کا چھوٹا ہوا روزہ قضا دے رہا ہے، روزہ رکھا اور رکھ کے پھر توڑ دیا، مہینہ رمضان کا نہیں روزہ رمضان والا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ ایک روزہ توڑا ہے بس ایک ہی روزہ اس کے قضا میں رکھ لے، اللہ اللہ خیر سے، جو روزہ توڑا ہے بس اس کی قضا دے دے، بس اس کے ذمہ اور کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے نے رمضان شریف کا روزہ رکھا جیسا کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ایک بندے نے رمضان شریف کا روزہ رمضان میں رکھا اور رکھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے روزہ توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ اب قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، شریعت محمدیہ کا قاعدہ اصول یہ ہے کہ اس بندے نے رمضان کا روزہ رمضان میں رکھ کے توڑا ہے تو ایک روزے کی جگہ قضا ایک روزہ بھی رکھے، اور اس کے ساتھ اس کو سزا لگے گی یا تو غلام آزاد کرے، وہ آج کل ملتے نہیں۔ اب اس کے بعد دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ 2 مہینے کے 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ پہلے بھی روزہ رمضان کا تھا، روزہ اب بھی رمضان کا ہے، فرق یہ ہوا کہ پہلے رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وقت رمضان کا نہیں تھا، اور اب وقت رمضان کا ہے۔ اس نے 2 جرم کیے، ایک رمضان کی بے حرمتی کی، ایک روزے کی بے حرمتی کی، لہذا اس کو ڈبل کام کرنا ہوگا، روزے کی جگہ روزہ بھی رکھے اور اس کا فدیہ بھی دے، کفارہ بھی دے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ رمضان شریف کی بے حرمتی کی سزا اور اس کا نتیجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آتے ہی کہا، یا رسول اللہ ہلکتو، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اب ہلاکت بربادی کا بڑا سخت ہے، اور پھر بات رحمت للعالمین کیا وہ حضور کی مجلس میں آ کے حضور سے کہے، وہ ہلکتو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہلکتو، اللہ کے حبیب میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے سوال فرما، ما لکا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ، وقعت علی امراتی وانا صائم، اللہ کے حبیب میں روزے کی حالت میں تھا، مہینہ رمضان شریف کا، میں بیوی کے پاس چلا گیا، میں نے روزہ اپنا بھی خراب کر دیا، اس کا روزہ بھی خراب کر دیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتستطیع ان تعتق رقبۃ، ارے کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں تو اپنی جان کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، میرا تو کوئی غلام
غلام لونڈی نہیں آزاد کس کو کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتستطیع ان تصوم شہرین، کیا 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کہتا یا رسول اللہ جو بندہ ایک روزہ برداشت نہ کر سکا وہ 2 مہینے کے 60 روزے ایک قضا کا ملا کر 61 روزے وہ کیسے رکھ سکے گا؟ اللہ کے محبوب نے پھر سوال فرمایا اتستطیع ان تطعم 60 مسکینا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کہتے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے تو اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ 3 ہی آپشن دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے تینوں سے اس نے معذرت کر لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایک طرف ہو کے بیٹھ جا، اگر آج کسی ڈکٹیٹر کی بارگاہ ہوتی نہ معلوم جیل بھیجنے کا حکم دیا جاتا، کوڑے مارے جاتے، سزا لگائی جاتی، لیکن وہ تو دربار تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا اجلس، بندہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک صحابی آیا، کھجوروں کا بڑا سارا برتن تھال بھرا ہوا لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ کھجوروں کا تھال لے کر سوال فرمایا این السائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا بندہ کہاں گیا؟ دوڑ کر سامنے آیا، کہتا انا یا رسول اللہ، میں وہ سائل ہوں جس نے آپ سے سوال کیا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھجوروں کا بھرا ہوا تھال اس بندے کو دیا، میں میاں لے جا، اگر تیرے پاس کفارے کے لیے اور کوئی چیز نہیں یہ محمد کا عطیہ قبول کر اور یہ کھجوریں جا کر مدینہ کے غرباء فقراء مساکین میں خیرات کر دے، تقسیم کر دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ وہ صحابی بھی تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا فیض یافتہ تھا، پتہ تو تھا نا کہ رحمت للعالمین کی دربار ہے۔ عرض کرتا یا رسول اللہ واللہ ما بین لابطی المدینہ، اللہ کی قسم اللہ کے حبیب مدینہ کے اس کنارے سے لے کر مدینہ کے اس کنارے تک سب سے زیادہ فقیر محتاج کنگال کوئی گھرانہ ہے وہ مجھ مسکین کا گھرانہ ہے۔ اللہ کے حبیب میں اپنے گھر کے بھوکے بچوں کو چھوڑ کر مدینہ کے غرباء فقراء میں کھجوریں تقسیم کروں، مجھے کون عقل مند کہے گا؟ گویا اس کا مطلب یہ تھا یہ بھی میں تقسیم نہیں، یہ بھی میں خود کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو حضور علیہ السلام کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، جب حضور نے اس کا جواب سنا تو نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک ایسے چمکنے لگے جیسے سچے موتی چمکتے ہیں۔ اور میرے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام ہنستے مسکراتے تھے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے تھے۔ صحابی نے جب یہ کہا ادھر مسکرائے، سمجھ گئے اس صحابی کی مراد۔ اللہ کے حبیب نے مسکرا کے فرمایا چل میاں اگر یہ بھی تو کسی کو نہیں دینا چاہتا تو چلو یہ بھی اپنے بچوں کو ہی کھلا دے۔ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ مسجد سے باہر بولیں گے گناہ کم، مسجد میں بولیں گے گناہ زیادہ، بدکاری کوئی عام جگہ کرے گناہ کم، ہمسائے کے گھر میں کرے گناہ زیادہ۔ اسی طرح عام مہینوں میں عام دنوں میں کوئی گناہ کریں گے وبال عذاب گناہ کم ہوگا، لیکن وہی گناہ جب ہم رمضان شریف میں کریں گے تو وبال بھی بڑھ جائے گا، گناہ بھی بڑھ جائے گا، سزا بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے بالخصوص نوجوانوں سے کہ اپنے رمضان شریف کے دن رات کے اوقات لمحات کو غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت میں ان اوقات کو گزاریں۔ جہاں عبادت کریں اس سے بڑھ کر تمام اس بات کا ہو کہ ان دنوں میں میری نگاہ غلط استعمال نہ ہو، میری زبان غلط استعمال نہ ہو، میرے دل و دماغ میں گندی باتوں کے خیالات نہ آئیں، میرے ہاتھ پاؤں دماغ کوئی غلط بات نہ سوچے نہ غلط بات کی طرف جائیں۔ اگر ہم نے رمضان شریف اس طرح گزار لیا کہ گناہوں سے بچ گئے، رمضان کے فرض روزے رکھ لیے، زیادہ عبادات تلاوات ہم نے نہ کی تو میرے محترم سامعین اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ رمضان کو بھی راضی کر کے ہمیں جنت کا داخلہ بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف صحیح معنی میں احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔